ایوب صاحب نے الزام عائد کیا ہے کہ حکومت کی تحریک انصاف سے بات چیت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ بھی دیکھیے. عمران خان صاحب نے مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی بنائی اور کہا کہ آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو یہ لوگ ہیں اور یہ بات چیت کریں گے اور اس کی وہ چیئر جو ہے انہوں نے مجھے بنایا اور پر آپ اندازہ یہ لگا لیں کہ حکومت اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, ان کا کوئی اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو ہم کسی کے پاس نہیں جا رہے ہیں, ہماری ٹیم جو ہے بنائی ہوئی ہے, اس نے بات کرنی ہے تو کرے, نہیں کرنی نہ کرے. رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. رؤف صاحب, آپ ہی کا ایک اسٹیٹمنٹ تھا جو آپ نے ایک پروگرام میں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہے اور بات چیت جاری ہے. خبریں یہ بھی آ رہی تھی کہ رابطے علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر سیف کے ذریعے ہی ہو رہے تھے. یہ ابھی بھی جاری ہے رابطے یا یہ صرف اس وقت ہے؟ یہ کب کے میرے آپ بیان کی بات کر رہی ہیں؟ جی, آپ کا بیان تھا احتجاج کے دوران, اس سے تھوڑا پہلے, مطلب عرصہ دراز پہلے کی بات آپ کر رہی ہیں نا. تو آج تو دیکھیں ڈائنامکس سب چینج ہوئے ہیں. ہمارے ان کے ساتھ دیکھیں کانٹیکٹ ہے, انگیجمنٹ موجود ہے. وہ ہم دیکھیں خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ بیکاز آف دا اسٹیٹ آف لا اینڈ آرڈر ان خیبر پختونخوا وہاں سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی خاصی انگیجمنٹ رہتی ہے اور ان کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ رہتی ہے. سو ان کے ساتھ رابطہ تو ہمارا 24 گھنٹے کا ہوتا ہے. وہ رابطے کی کوئی شکل جو ہے بعض دفعہ جو جیسا کہ کئی دفعہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جی چینج ہوتی ہے, تو ایک انگیجمنٹ کا پروسیس جو ہے وہ کنٹینیو کرتا ہے, وہ ختم نہیں ہوتا کیونکہ ہماری حکومت ہے پروونس میں. اس کی وجہ سے ایک نیسیسٹی ہے کہ جی ہم ان کے ساتھ کانسٹنٹلی انگیجڈ رہیں. سو وی کین سے کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ موجود ہے, اس کی وجہ سے بات چیت بھی ہے. سو اگر اسٹیبلشمنٹ سے یہ رابطے, یہ رشتے موجود ہیں تو حکومت سے مذاکرات کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیے جی, حکومت کے مذاکرات کے بارے میں ہماری کنٹینشن وہی ہے جو کہ پہلے تھی کہ حکومت کے پاس کچھ ہے نہیں دینے کو, تو اور حکومت کا پلیٹ فارم جو ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ جی ان کے ساتھ آپ بات کر لیں. اور کل آپ نے رانا ثناءاللہ صاحب کی بات سنی ہوگی, انہوں نے اسٹیٹمنٹ میں کہا تھا کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لیں گے بات چیت کے دوران. انہوں نے بھی کہا آپ اس کو ویلکم کرتے ہیں, اور یہ بات وہی ہے بیسیکلی ہماری بات چیت جو ہے جب حکومت سے بھی ہوگی تو. سو کیا ایک یہ بھی بات کہی گئی ہمارے پروگرام میں, ایک شرط رکھی تھی کہ مذاکرات آپ اپیرنٹلی یا بظاہراً گورنمنٹ سے کریں؟ دیکھیے ایسی کوئی شرط کا مجھے نہیں پتا, نہ ہی میرا خیال ہے ایسی کوئی شرط دی گئی ہے. گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے کہا ہے کہ ہم آپ سے بات کریں گے اور ہم یہ اس کو کہے ہوئے بھی تقریباً 9-10 دن ہو گئے, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے جیسا کہ ہمارے باقی لیڈران نے بھی کہا ہے کہ سیریسنس کا جو اظہار ہے وہ نہیں کیا گیا اور مختلف قسم کے بیانات دیے جاتے ہیں. انڈرسٹینڈبلی ان کی پارٹی کے اندر خاص کر PMLN میں خاصی ڈویژن ہے اس مسئلے کے اوپر. جو ان کے فائر برانڈز ہیں وہ بات چیت نہیں کرنا چاہتے اور جو رانا ثناءاللہ جیسے لوگ ہیں جو کہ سیاست کرتے ہیں وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. ڈویژن موجود ہے. اور اب رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک اور جو ایف اینڈ بٹ ہے وہ ڈال دیا ہے, اور یہ کہ جی نواز شریف صاحب کی اپروول کے ساتھ یہ بات چیت ہوگی. تو اب پتہ نہیں نواز شریف صاحب کب اپروول دیتے ہیں نہیں دیتے. خان صاحب نے سنڈے تک کا ٹائم دیا ہے کہ سنڈے تک آپ بات چیت کر لیں. اب یہ جب لوگ کہتے ہیں کہ جی سنڈے تک تو کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا, تو ہم بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ سنڈے تک آپ فیصلہ کریں, لیکن آپ کم از کم بات چیت کا آغاز تو کریں نا. آپ اپنی سیریسنس تو دکھائیں نا. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے پروگرس ہوتی ہے اور اس کے مطابق رپورٹ جو ہے وہ خان صاحب کو جائے گی, وہ اپنا آگے کا مستقبل کا فیصلہ کریں گے. بٹ آپ نے اگر ابھی مینشن بھی کیا کہ اگر رانا ثناءاللہ صاحب کا انٹرویو آپ نے کل دیکھا ہو, خاص طور پہ جو انہوں نے مہر بخاری صاحبہ کو دیا, اس میں وہ بڑے فورتھ کمنگ لگے. کچھ جگہوں پر ان سے کوشچن بھی ہوا, انہوں نے کہا نہیں میں ابھی اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا, میں نہیں چاہتا معاملات بگڑیں. سو آپ کو یہ چینج نظر آیا گورنمنٹ کے ایٹیچیوڈ میں؟ دیکھیے پرسوں میرا خیال ہے کہ نیشنل اسمبلی میں تقریریں ہوئی ہیں, اس میں دونوں سائڈس نے خاصی پازیٹیوٹی دکھائی ہے. ہمارے لوگوں نے بھی پازیٹیوٹی دکھائی ہے, ان کی طرف سے بھی پازیٹیوٹی دکھائی ہے. حالانکہ ان کی طرف سے پازیٹیوٹی کے ساتھ کچھ تھوڑے بہت ifs and buts کی بھی بات ہوئی تھی. تو بہتر ہوتا ہے کہ وہ نہ ہوتا اور یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم بات چیت کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اور ایک تاریخ مقرر کی جاتی ان کی طرف سے, اور ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی جاتی. تو نہ انہوں نے ابھی اپنی کمیٹی تشکیل دی ہے, نہ ہی انہوں نے بات چیت کے آغاز کی تاریخ کا اعلان کیا ہے. لیکن میر وائل اسپیکر کا جو ایک سٹیٹمنٹ آیا, اگین اس کو آپ اویل کر سکتے تھے اس آفر کو.
देखिए वो कह रहे हैं जी कि मेरा दफ्तर और मेरा घर खुला हुआ है 24 घंटे के लिए, लेकिन उसके साथ साथ जनाब ये वो एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, तो वो अर्जी जिसको मैं कहता हूं, मैं रात को भी किसी प्रोग्राम में बैठ के कहता था कि अगर इन्होंने कोई हमसे अर्जी लिखवानी है तो वो अर्जी तो हम नहीं देंगे, लेकिन चलिए हमें ड्राफ्ट भेज दें तो हम उसको हमारी जो ये नेगोशिएशंस कमेटी है वो डिस्कस कर लेगी कि ये जो ड्राफ्ट है अर्जी का वो भेजा जा सकता है इनको, नहीं। देखिए नेशनल असेंबली में जो तकरीरें होती हैं आपको पता है उनका एक एक लफ्ज जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है, तो वो मेरा ख्याल है दैट वाज इनफ। अगर ये लोग सीरियस हों मुज़ाकरात के बारे में तो उसके बाद ये अर्जी वर्जी की बात ना करें, बल्कि मुज़ाकरात की तारीख का ऐलान करें और कमेटी बनाएं अपनी। राइट, सो गिराना साहब ने ये भी कहा कि संडे तक मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे, लेकिन ज़ाहिर मुतालबात फ़ौरन नहीं माने जाएंगे, कुछ वक्त लगेगा। ही वाज आल्सो सेइंग कि माने जाते हैं, कुछ मनवाए जाते हैं। क्या हम ये अब फोर्सी कर सकते हैं कि सिविल नाफरमानी की तहरीक फिर अब मुलतवी कर देगी पीटीआई जब तक ये प्रोसेस चल रहा है? देखिए खान साहब ने ऑलरेडी उसको मुलतवी किया संडे तक, और संडे तक का टाइम दिया है कि जी मुज़ाकरात को ट्राई कर लें। अब देखना है कि जी मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो किस किस्म के माहौल में होते हैं और किस तरीके से प्रोग्रेस आगे होती है। सो वो रिपोर्ट जो है, जैसे कि मैंने पहले कहा है आपको, कि वो रिपोर्ट पर खान साहब के पास जाएगी और फिर उसके मुताबिक फैसला किया जाएगा कि उन्होंने और सिविल नाफरमानी की तहरीक के लॉन्च करने में और उसको ताख़ीर करनी है या कि नहीं। अगर कोई प्रोग्रेस नहीं होती तो फिर वक्त ज़ाया करने की बात शायद ना हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि बातचीत, सब जो मुस्तकबिल के फैसले हैं वो डिपेंड करते हैं एक बात के ऊपर कि बातचीत कब शुरू होती है। राइट, सो 190 मिलियन पाउंड केस का भी फैसला आना है। फैसला महफूज हो चुका है, पीर को सुनाया जाएगा। अगर उन्हें सज़ा दे दी जाती है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात हैं और प्रिडिक्शन एक ही की जा रही है कि 14 साल तक सज़ा हो सकती है, इसका कोई असर पड़ेगा मुज़ाकरात पर? ये देखिए जी, मुज़ाकरात के ऊपर इस किस्म की फेक एंड फ्रिवलस केसेस का असर तो पड़ता है, लाजमी बात है। हमारे जो सपोर्टर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनमें वो आगे बहुत तैश में हैं। लाजमी बात है कि उनका गुस्सा जो है मजीद एग्रवेट होगा, तैश उनका और उनको तैश आएगा, क्योंकि इस किस्म की गैर आइनी और गैर कानूनी केसेस बना के आप कब तक खान साहब को जेल में रख सकते हैं। ऑलरेडी 500 से ज़्यादा दिन हो गया कि वो जेल में मौजूद हैं, एक केस की भी कोई बेसिस नहीं है, दहाई सब के सब झूठे फ्रेब वाले केसेस हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये हुकूमती जो तरफ है उनको सोचना चाहिए, बहुत सीरियसली सोचना चाहिए कि अगर वो जेन्युइनली मुज़ाकरात करने में इंटरेस्टेड है तो इस किस्म के कामों को पसपुश डालें, इस किस्म के कामों को बट एग्जीक्यूट करें, जिससे कि जो हमारे और उनके दरमियान फासला है वो मज़ीद बढ़े और जो हमारे और उनके दरमियान एक जो डिस्कम्फर्ट की फीलिंग है वो मज़ीद बढ़े। उसको उन्होंने नहीं, उनको कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी कोई स्टेप ना उठाएं जिससे कि ये फासले जो है वो मज़ीद बढ़ें।